بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب عورت کا اللہ پر بھروسے کا قصہ، سبق آموز کہانی۔ ایک عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبے عرصے کے لیے کہیں چلا گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں بھی تھی، جبکہ میرا ضعیف العمر باپ بھی ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اتنی انتہا کو تھی اور اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ ایک رات کو تو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کی بخار اور بھوک سے بنی حالت سے مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری تو کبھی نہ دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا، بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی یا غربت و افلاس اور گناہوں کی، کون ہے اس ذات پاک کے سوا جو ان سب تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کی ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے دعا کی، اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر رکھی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب میں یہ سب کچھ بار بار دہرا رہی تھی تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس حیرت کے ساتھ، رات کے پہر کون ہو سکتا ہے؟ میرے والد نے پوچھا کون؟ جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرا والد، ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے، اور ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا، کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے اور میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے فیس کے پیسے نہیں ہیں، بلکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر جھلا اٹھا اور غصے سے تقریباً دھاڑتے ہوئے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے اس طرح سے بے آرام کیا ہے تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے جواب دیا، ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو فون نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس تو فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اچھا تو یہ کیا فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، فلاں صاحب ہمارے ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا، پھر ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر چلا گیا اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا۔ آنکھوں میں آنسو اور روندھی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لوں گا۔ اور میں نے ڈاکٹر کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کی ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ گھریلو ضروریات کے سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے، صرف یاد دہانی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اس سے بھی بڑے بھروسے کی کہانی سنیے۔ ایک بوڑھی خاتون نے ریڈیو اسٹیشن فون کیا کہ وہ کئی دنوں سے بھوکی ہے اور کئی دنوں سے صرف سوکھی روٹی اور پانی پر گزارا کر رہی ہے، اور کہا کہ اللہ کی راہ میں اسے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے۔ ایک منکر خدا کافر بھی اس کی گفتگو سن رہا تھا اور اس کو ایک مذاق سوجھی۔ اس نے کھانے پینے کی اشیاء خریدی اور اس بوڑھی عورت کا ایڈریس معلوم کرنے کے بعد اپنے نوکر سے بولا کہ جا کر اس بوڑھی عورت کو دے آؤ، اور جب وہ پوچھے کہ کس نے بھیجا ہے تو بتانا یہ شیطان کی طرف سے تحفہ ہے۔ وہ بوڑھی عورت اتنے زیادہ کھانے کا سامان دیکھ کر بہت خوش ہو گئی اور جلدی سے اپنے گھر کے کونے میں وہ رکھنے لگی۔ ایسے میں نوکر نے پوچھا، کیا آپ معلوم نہیں کرنا چاہیں گی کہ یہ سامان کس نے بھیجا ہے؟ یہ سن کر وہ بولی، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس نے بھیجا ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ جب میرے رب کا
حکم آتا ہے تو شیطان بھی حکم کی تعمیل کرتا ہے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔